اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کے تنکے سے زمین کو کرید رہے ہیں، زمین کو کرید رہے ہیں، اور پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اتنا کہ حتیٰ بلغ تری زمین گیلی ہو جاتی ہے۔ صحابہ سوال کرتے ہیں آقا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ سرور کائنات نے فرمایا تھا فَعِدُّوا لِمِثْلِ هَٰذَا، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، اس قبر کی تیاری کر لو، یہ موت سب کو آئے گی۔ محترم حاضرین گرامی، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، خطبہ جمعہ کو سننے والی خواتین اسلام، بلا کسی تمہید کے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے۔ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھی لوگوں کو شک ہے، اور اسی شک کا نتیجہ ہے کہ کائنات میں کوئی ایک معبود کی عبادت کرتا ہے، کوئی 2 کی کرتا ہے، کوئی سینکڑوں کی کرتا ہے، کوئی لاکھوں کی کرتا ہے، اور کسی نے تو کروڑوں کی تعداد میں اپنے معبود بنا لیے۔ اللہ رب العالمین کی ذات میں بھی شک ہے، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے کہ جس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ ایک معبود کا ماننے والا ہو، 2 کو ماننے والا ہو، سینکڑوں کو ماننے والا ہو، کروڑوں کو ماننے والا ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مفلس ہو، کالا ہو، گورا ہو، کوئی بھی ایک بات کو سچ مانتا ہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے۔ انسان اپنے آپ کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتا ہے، دوسرے کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ سب کو مرنا ہے، لیکن جہاں اپنی بات آتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میں نہیں مروں گا، میں نہیں مروں گی۔ سنا ہوگا خصوصاً عورتوں میں، خواتین میں کبھی اگر یہ بات کہی جائے کہ بھئی مرنا سب کو ہے، آپ بھی مریں گے، بڑی زور سے جھڑکیں گے آپ کو کہ نہیں ایسا نہیں بولتے، مجھے نہیں آئے گی، میں نہیں مروں گی۔ تو اپنے بارے میں ہو سکتا ہے کہ شک ہو، لیکن دوسرے کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ ایک حقیقت ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ موت بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ انسان دنیا سمیٹنے میں اس قدر مشغول ہوتا ہے، اور اسی لیے شاید علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کو اس تعلق سے 3 قسمیں بتائیں۔ ایک تو وہ انسان ہوتا ہے جو صرف دنیا کی محبت کے لیے جیتا ہے، اس کی نگاہ میں موت کچھ نہیں ہوتی، بس ہائے رے ہائے رے ہائے رے میں پریشان ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اوپر ہائے ہو جاتا ہے، یعنی اس کو موت کی یاد نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ انسان ہوتا ہے جو موت کو یاد کرتا رہتا ہے، یعنی بھولتا نہیں ہے، یاد کرتا رہتا ہے لیکن کبھی کبھار۔ اور تیسرا وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی نگاہ میں یہ حقیقت ہر وقت بیٹھی ہوتی ہے کہ موت ہمیں آنی ہے، ہر کسی کو آنی ہے، ہر لمحہ اس کو موت کی یاد رہتی ہے۔ تو یہ 3 قسم کے لوگوں میں سب سے بہتر آدمی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، اور سب سے برا وہ شخص ہے جو صرف دنیا کی محبت میں پریشان ہو۔ بہرحال موت ہر کسی کو آنی ہے، کوئی اس سے باقی نہیں بچے گا۔ اسی دنیا میں ہم نے انہی کندھوں پر کتنی لاشیں اٹھائی ہیں، کتنی چارپائیوں کو ہم نے سہارا دیا ہے، اپنے سامنے ہم نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ہمارے سامنے دنیا کے اندر پیدا ہوئے اور پھر ہمارے ہی سامنے ہمارے کندھوں پر اسی دنیا سے وہ چلے گئے۔ کتنے عزیزوں کو ہم نے قبر کے اندر دفن کیا ہے،
کتنوں کو ہم نے کفن میں لپٹا ہوا دیکھا ہے، اور کتنے ایسے لوگ کہ جن کی موت کی ہم نے خبر سنی ہے۔ کیا یہ واقعات ہمارا یہ دیدار ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں پیدا کرتے؟ موت کا خوف نہیں پیدا ہوتا؟ یاد نہیں آتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان اجل احدکم بارض اثبت اللہ له الیہا حاجہ، ہم کسی جگہ پر ہوتے ہیں لیکن ہماری موت کہیں اور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہماری موت گاؤں میں یو پی میں لکھی ہو، ہمارے آبا و اجداد ہمارے گھروں میں ہیں، ان کی موت یہاں لکھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کی موت کسی سرزمین میں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے کوئی ضرورت کا سامان پیدا کر دیتے ہیں، وہاں کوئی ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ آدمی وہاں چلا جاتا ہے، اور پھر فَإِذَا بَلَغَ أَقْصَى أَثَرِهِ، اور جب وہ اپنے آخری قدم کو پہنچتا ہے، توفاہ، اللہ رب العالمین اسے وفات دے دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، تمہیں موت آئے گی، اینما تکونوا، کہیں بھی ہو، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، قلعے بنوا لو، حفاظت کا بڑا سے بڑا انتظام کر لو، زمین کے تہوں میں گھس جاؤ، فضاؤں میں اڑ جاؤ، کہکشاؤں میں گم ہو جاؤ، چاند و سورج کی گردشوں میں اپنا ٹھکانہ بنا لو، لیکن بچ نہیں سکتے۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةٍ، کہیں بھی چلے جاؤ اس موت سے نہیں بچو گے۔ پہاڑوں کو کاٹ کے کھوہوں میں پناہ لے لو، موت وہاں بھی پہنچے گی، محلوں میں پناہ لے لو، موت وہاں بھی جائے گی۔ انتہائی جہاں تم اپنے آپ کو محفوظ، اپنے آپ کو تم پناہ گزیں تصور کر سکتے ہو، چلے جاؤ، موت سے چھٹی نہیں ہے، موت آنی ہے تو آنی ہے۔ قرآن ہم سے اعلان کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ، موت تمہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول کا فرمان کہ اس زمین میں جہاں تمہاری موت لکھی ہے، تم وہاں اگر نہیں ہو، اللہ ایسے اسباب بنا دیتا ہے، ایسی ضرورتیں پیدا کر دیتا ہے کہ تم چل کے وہاں پہنچتے ہو۔ جب تمہارا آخری قدم ہوتا ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے، اور اس کے بعد تمہاری زندگی کا خاتمہ۔ دیکھو کتنے ایسے ہمارے احباب، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، انہی آنکھوں سے دیکھا ہے، صبح میں بیچاری یہ کہہ کر کے نکلے کہ مول صاحب بمبئی جا رہا ہوں، کچھ کام ہے، لیکن واپسی میں شام کے وقت خبر آتی ہے کہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹرک سے ٹکر ہو گئی، اسپتال میں بھرتی کیا، بھاگم بھاگ وہاں پہنچے، گھر والے، اعزاء احباب، پتہ چلا کہ صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اس مقام پر پہنچا دیا
جہاں اس شخص کا آخری قدم تھا ضرورت بنا دی. آدمی جائے گیا پہنچا اس آخری قدم پر، اور جب اس جگہ پر پہنچا جو اس کا آخری قدم تھا، اللہ رب العالمین کا فرشتہ آ گیا. اس سے آگے مہلت نہیں ہے. تم اگر چاہو کہ تمہیں اس کے بعد 1 سیکنڈ کی مہلت مل جائے، 1 سانس کی، صرف 1 سانس. سانسیں تمہاری گنی جا رہی ہیں نا، کتنی سانسیں لے رہے ہو، پروردگار کے رجسٹر میں اس کی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. جس دن یہ سانسیں پوری ہو گئی جس مقام پر، اس کے بعد 1 سانس کی مہلت نہیں مل سکتی. تم کچھ بھی کر لو. یہ ہماری حقیقت ہے. اس حقیقت کو اپنے دلوں میں بٹھاؤ، اس سے منہ مت موڑو. ہماری بھی حقیقت یہی ہے، آپ کی بھی حقیقت یہی ہے، ہمارے نسلوں کی بھی حقیقت یہی ہوگی. ہمارے آبا و اجداد کی حقیقت یہی تھی، ہمارے گھر والوں کی حقیقت یہی ہے. اگر اس سے منہ موڑتے ہو، تمہاری نگاہوں سے یہ چند لمحے کے لیے چیز دور ہوتی ہے، یاد رکھو سب سے بڑے فریب میں خود کو مبتلا کر رہے ہو. سب سے بڑا فریب اپنے آپ کو آپ دے رہے ہو. اس سے چھٹی نہیں. یہ حقیقت ہے ہماری زندگی کی. یہ زندگی ہماری اپنی کچھ نہیں ہے. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ بڑی پیاری آیت کریمہ یاد آ گئی، سورہ بقرہ کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ. غور کیجئے گا آیت کریمہ پر. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کیف تکفرون باللہ، اے انسان، آدم کی اولاد، تو اللہ کا انکار کیسے کرتا ہے؟ تیری جرأت کیسے ہوتی ہے کہ اللہ کو بھول جائے، اللہ کا انکار کر دے. کنتم امواتا، تیری روحیں موجود تھی، تو موت تھا، تو موت کے عالم میں تھا. موت کا عالم ایک عالم وہ ہے. زندگی کیا ہے اور یہ موت کیا ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. بڑی پیارے انداز میں کہتا ہے زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا. روح اور جسم مل گئے، ایک زندگی بن گئی. روح کو جسم سے الگ کر دو، کچھ نہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. تم موت کے عالم میں تھے. موت کا عالم جو ہوتا ہے کب سے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، آدم سے لے کر کے کائنات آخری انسان قیامت تک کا ساری کی روحیں جمع ہو گئیں. اللہ رب العالمین نے ایک عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اسی کو عہد الست کہتے ہیں، اور یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے. بہرحال سب کی روحیں اللہ رب العالمین نے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم کس حالت میں تھے؟ موت کے عالم میں. تمہاری روحیں تھیں لیکن جسم نہیں تھے. فَأَحْيَاكُمْ، وہ رب اس نے تمہیں زندگی عطا کر دی. ایک ذریعہ بنایا تمہارے والدین کو، اور ایک خلیے کے ذریعے سے اس نے تمہاری پرورش کی. یہ خلیہ بڑی عجیب چیز ہے. سائنس کہتی ہے کہ جب تک ہم یہ پلک جھپکتے ہیں نا، اس پلک جھپکنے تک میں تقریباً 10 لاکھ خلیے مر جاتے ہیں، اور پھر اتنے ہی پیدا ہو جاتے ہیں. ہر 27 دن میں تمہاری یہ کھال جو چڑھی ہوئی ہے نا بدن پہ، یہ نئی ہو جاتی ہے. خلیوں کی ترتیب اللہ رب العالمین نے اسی سیل سے، اسی خلیے سے تمہیں وجود بخش دیا. فاحیاکم،
تمہیں زندگی دے دی، ثم یمیتکم، یاد رکھو پھر تمہیں وہ موت دے گا. یہ زندگی عطا کی ہے نا، پھر تمہیں موت دے گا. پھر یہ جسم اور روح کا جو ملن ہے یہ الگ ہو جائے گا. روحیں اپنے مقام پر جسم دفن کر کے آ جائیں گے تمہارے اعزا و اقارب. ثم یحییکم، پھر دوبارہ زندہ کرے گا. ایک زندگی، یہ 4 مراحل. انسان مردے کی حالت میں تھا، زندگی اللہ نے دے دی. یہ زندگی کا عالم، یہ دوسرا مرحلہ ہے. اور اس دوسرے مرحلے کے بعد ایک تیسرا مرحلہ یعنی موت آئے گی، اور موت کے بعد پھر چوتھا مرحلہ آئے گا، پھر سے اللہ زندگی دے گا، اور پھر اس کے بعد آخرت کا حساب و کتاب ہوگا. کیف تکفرون باللہ، کیسے انکار کرتے ہو؟ انکار کی جرات کیسے ہوتی ہے؟ بہرحال یہ موت اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی پہچان کا ایک ذریعہ بنایا ہے. ہماری زندگی ہے، اس کے بعد موت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار میرے کندھے کو پکڑا. اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، آپ نے میرے کندھے کو پکڑا اور فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب. عبداللہ ابن عمر، اے عبداللہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک پردیسی ہوتا ہے. پردیسی، ہم بھی پردیسی ہیں نا. کیسے رہو دنیا کے اندر؟ ایک پردیسی ہوتا ہے، او عابر السبیل، یا مسافر. ایک مسافر، آپ سفر میں جا رہے ہوں، بڑی عجیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی ذرا غور کیجئے. آپ سفر پہ نکل رہے ہو، گھر میں بڑا تولیہ ہے نا، گھر میں بڑا تولیہ ہو، آپ نہیں رکھتے. ارے اتنا بڑا کون لے کے جائے گا، ایک پورا سوٹ کیس بھر جائے گا. چھوٹا تولیہ تلاش کرو، چھوٹا سا رکھو جتنے میں کام چل جائے. رکھتے نا. گھر میں کباڑ میں 20 جوڑے کپڑے بھرے ہوئے ہیں، ارے کون اتنا لے کے جائے گا، 2 جوڑے کپڑے رکھو، ایک بدن پہ ہے 2 جوڑا اور رکھ لیتا ہوں، کام چل جائے گا، ہے نا. ایسی ہی ہوتا ہے سفر نا. ہمارا سفر کے لیے یہی طریقے اختیار کرتے ہیں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو یا پردیسی ہو. مسافر کی طرح سے زندگی گزارو. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء. اے عبداللہ صبح اگر دیکھ لو، صبح کا سورج دیکھنا اللہ نصیب کر دے، شام کا انتظار مت کرو، شام کا انتظار مت کرو. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور تنتظر الصباح، اور جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو. شام آ جائے، شام کی تاریکی تمہارا استقبال کر لے، صبح کے سورج کا انتظار مت کرو. یہ سمجھو شاید یہ میری آخری رات ہو. اس طریقے سے دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارو، یعنی موت کو یاد رکھو. اگر یہ یاد رہے گی تو اس کے بڑے فائدے ہیں. ایک روایت کے اندر ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کبھی غور کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ یہ مقام بتانے کا وقت نہیں. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ اللہ کی نگاہ میں آپ کی کیا اہمیت ہے؟ آپ صبح بیدار ہوتے ہیں تہجد کے لیے، موت کی یاد دیکھیے. دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہوتی ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ میری نماز، میری قربانی، یہ میری زندگی، میری موت، سب کچھ تیرا. دعا سکھائی جا رہی ہے، اللہ کے رسول تعلیم دے رہے ہیں ہم کو. ہم جو صبح بیدار ہوں نیند سے تو دعا کیا کریں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. شکر اس خدا کا جس نے ہمیں زندگی دے دی، اس کے بعد
موت کے بعد، یہ نیند بھی موت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں، مختلف دعاؤں میں موت کو یاد رکھتے تھے۔ ایک دعا میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اللہ میرے لیے موت کو تمام طرح کی برائیوں سے راحت کا سامان بنا دے۔ یعنی موت کو یاد رکھا کرتے تھے ہمیشہ، اور اسی لیے آپ نے تعلیم دی۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علمنی اعوجز۔ ابو ایوب انصاری میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حدیث ہے، سنن بن ماجہ کی روایت، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علمنی اعوجز، اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، کچھ سکھلا دیجئے، لیکن اختصار کے ساتھ، بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے، مختصر کوئی تعلیم دے دیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ذکر الموت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ، جب تم اپنے نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کے لیے کھڑے ہو، فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدَّعٍ، اس نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو، فَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدَّعٍ، آخری نماز سمجھ کے پڑھو۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الزہد الکبیر، الزہد، کتاب الزہد کے نام سے مشہور ہے، الزہد الکبیر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور علامہ دیلمی کی ایک کتاب ہے مسند الفردوس، اس کے حوالے سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الصحیحہ کے اندر اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذکر الموت فی صلاتی، اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرو، اذکر الموت فی صلاتک، اپنی موت کو اپنی نماز میں یاد کرو، فإن الرجل اذا ذکر الموت فی صلاته، کیونکہ آدمی اگر اپنی موت کو اپنی نماز میں یاد کرے گا، لحری، تو یہ زیادہ قوی امید ہے، زیادہ یقین ہے کہ ان یحسن صلاتہ، اپنی نماز کو بڑے اچھے سے پڑھے گا۔ وصلی صلاۃ رجل لا یظن انہ یصلی صلاۃ غیرہا، اور اپنی نماز کو اس طریقے سے، اس آدمی کے نماز کی طرح سے پڑھو جس کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ اب اس کے بعد کسی اور نماز کے پڑھنے کی مہلت ملے گی۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ موت کو اپنی نماز میں یاد کرو۔ نماز میں اگر موت کو یاد کرو گے، نماز میں حسن پیدا ہوگا، خشیت پیدا ہوگی، خشوع پیدا ہوگا، اور اسی طریقے سے اس آدمی کی طریقے سے نماز پڑھو جس کو یہ یقین ہو کہ اب اس کے بعد مجھے کسی نماز کی مہلت نہیں ملے گی، اس آدمی کے نماز کی طریقے سے نماز پڑھو۔ یعنی اپنی موت کو یاد رکھو، یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں شاید یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد کسی اور نماز کی مجھے مہلت نہیں ملے گی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارے نمازوں میں حسن پیدا ہو جائے گا، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے گی، اس نماز میں خشوع پیدا ہو جائے گا، خضوع پیدا ہو جائے گا، تمہارے اندر عاجزی آ جائے گی، انکساری آ جائے گی۔ آج ہمارے یہاں بڑی عجیب معاملہ ہے، ہم نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں اللہ کی قسم، اور دکان کا حساب بھی کرتے رہتے ہیں، ہوتا ہے نا حساب، گھر کے بچوں کے کپڑوں کا بھی حساب کرتے رہتے ہیں، کل مارکیٹ گئے تھے نا اتنا خرچہ ہو گیا تھا، کرتے رہتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے پتہ نہیں بچہ دکان پہ ہوگا، دکان کی کیا حالت ہوگی یہ بھی سوچتے رہتے ہیں، گھر پہ ساری چیزیں، بیٹی باہر گئی ہوئی ہے پتہ نہیں کہاں ہوگی، بچے باہر گئے ہوئے ہیں پتہ نہیں کہاں ہوں گے، ہماری نمازوں میں یاد آتا رہتا ہے نا۔ اکثر و بیشتر نمازوں میں ہم حساب کیا کرتے ہیں اپنے کاروباری زندگی کا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، یہ موت یاد آئے گی تمہاری نمازوں میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ اور جب کسی کی نگاہ میں
موت آ جائے، موت، اللہ کی قسم اس زندگی کا عالم کیا ہوتا ہے بارہا میں نے بیان کیا ہے، وقت نہیں ہے بیان کرنے کا، لیکن پھر وہ صحابہ والی زندگی بن جاتی ہے کہ تلواروں کے چھاؤں میں بھی مزہ آتا ہے، تیروں کے سائے میں بھی بڑا سکون ملتا ہے، کیونکہ یہ زندگی تو اللہ کی امانت ہے، اس کو موت تو آنی ہی ہے، کیوں نہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی فرما برداری میں سے گزار دیا جائے۔ کاش یہ خواہشات نہ ہوتی تو اتنے ہم برے نہیں ہوتے، لیکن ہماری آزمائش کیسے ہوتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اپنی ایک حدیث مبارکہ کے اندر، حدیث اس طریقے سے، شعب الایمان، علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شعب الایمان، اور صحیح ابن حبان کے حوالے سے یہ حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، اے لوگوں لذتوں کو کاٹ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت، بڑی مشہور روایت، قبرستان پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفن، قبرستان پہ قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مردہ دفن کیا جا رہا ہے، ابھی ٹائم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کے تنکے سے زمین کو کورید رہے ہیں، زمین کو کورید رہے ہیں، اور پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اتنا کہ حتیٰ بلغ تری زمین گیلی ہو جاتی ہے۔ صحابہ سوال کرتے ہیں آقا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ سرور کائنات نے فرمایا تھا فَعِدُّوا لِمِثْلِ هَذَا، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، اس قبر کی تیاری کر لو، یہ موت سب کو آئے گی، اور اس موت کے بعد اسی قبر کے اندر سب کو جانا ہے۔ فَعِدُّوا لِمِثْلِ هَذَا، اسی قبر کی تیاری کر لو۔ آج ہمیں بھی اسی کی ضرورت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، اے لوگوں کثرت سے یاد کرو کسے؟ لذتوں کو کاٹ دینے والی چیز موت کو۔ اگر تمہاری نگاہوں میں موت یاد رہے، موت ہمیشہ رہے کہ مجھے مرنا ہے، شاید یہ میرا آخری لمحہ ہو، آخری سانس ہو، اللہ کی قسم جھوٹ نہیں بولو گے، اللہ کی قسم چوری نہیں کرو گے، بددیانتی نہیں کرو گے، اللہ کی قسم تم سے برے کام نہیں ہوں گے، اللہ کی عبادت میں تم اپنے لمحوں کو گزارنے کی کوشش کرو گے، تم کسی سے کاروبار کرو گے، ڈنڈی نہیں مارو گے، تم کسی سے لین دین کرو گے تو اس میں بددیانتی سے کام نہیں لو گے، لیکن جب یہ حقیقت ہم سے فنا ہوتی ہے، جب یہ حقیقت ہم سے فنا ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چور بھی بنتے ہیں، خائن بھی بنتے ہیں، ڈنڈی مارنے والے بھی بنتے ہیں، ہم سب کچھ بن جاتے ہیں اس کے بعد، کیونکہ ہمیں صرف یہ نظر آتا ہے، شیطان یہ دکھاتا ہے، اس زندگی کو اتنی پرکیف بنا دیتا ہے، اتنی لذتوں والی بنا دیتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر اتنے ہمارے پاس آ گئے، ہماری زندگی میں اتنی آسائشیں آ جائیں گی، ہم اتنا کما لیں گے، ہماری زندگی اتنی پرکیف ہو جائے گی، ہمارے پاس یہ دنیا آ جائے گی، اس کے بعد ہم جنت والی زندگی گزاریں گے۔ میرے بندوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے رسول کی یہ بات یاد رکھو کہ اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت، اس موت کو یاد رکھو، یہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے، اور یہ حقیقت ہے، ایسا نہیں ہے یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت ہے، اسی حقیقت سے سب کو گزرنا ہے۔ ایک اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راوی حدیث ہے، علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الزوائد کے اندر اس روایت کو ذکر کیا، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اعمل کأنک تری اللہ، اے آدم کی اولاد تم عمل اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، عمل کرو، کوئی بھی عمل تمہاری نگاہ میں یہ ہونا چاہیے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ وَعُدَّ نَفْسَكَ مَعَ الْمَوْتَى، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ ہم اپنے آپ کو جب زندہ سمجھتے ہیں
تو یہ زندگی بڑی پرکیف پھر نظر آتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، یعنی کون سا لمحہ ایسا ہوگا کہ جب آپ کا آخری لمحہ ہوگا، آپ تو جانتے نہیں، کوئی نہیں جانتا، ہم بھی نہیں جانتے آخری لمحہ کون سا ہوگا، تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو کہ ہمیں مرنا ہے، کب مرنا ہے کوئی بھروسہ نہیں۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے وَإِيَّاكَ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اور مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ یعنی اگر تم عمل کر رہے ہو، تمہاری نگاہوں میں یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ اگر تم یہ نہیں، تمہارا تقوی اور تمہارے ایمان کا معیار یہ نہیں ہے کہ تم یہ سمجھ سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ یاد رکھو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے اوپر اس کی نگاہ۔ اور اس موت کو یاد رکھو، یہ موت تمہاری زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر اس موت کو بھول جاؤ گے، یہ زندگی تمہاری لایانی ہو جائے گی، یہ وقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ العالمین میں اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں، اللہ تیری یاد اور تیری اسلام، تیری ایمان پر ہماری موت آئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔